کی بے شمار حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ شادیاں فرمائیں. یہ شوق کی شادیاں ہوتی تو 25 سال کی عمر میں ہوتی. ایسا حسین جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے کون ہوگا جو اسے بیٹی نہ دے. سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے حسین و جمیل، وسیم قسیم، اور وسیم و قسیم تھے جسے دیکھ کے جینا بھرتا وہ وسیم ہوتا ہے. جو ہر انگ سے حسین و وہ قسیم ہوتا ہے. پھر 50 سال سے شادیاں شروع ہوئیں اور 60 سال تک 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں کی. یہ سب اللہ کے امر کی تھیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی سب بیوے ہیں. آپ کو ان سے محبت زیادہ تھی. انہی کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا، انہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، انہی کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. اس میں آپ نے سب سے سادہ شادی کی، سب سے سادہ حضرت صفیہ سے شادی کی اور فرمایا بھائی اپنی روٹی لے تے میرے کو آ جاؤ. ولیمہ ہونے لگا. بھائی ولیمہ کیوں جا ولیمہ؟ بھائی اپنی روٹی پکاتے لے آؤ میرے کو آ جاؤ، پٹھی کھا لو. یہ چل بھائی ہر غریب سے غریب آدمی ایسا کام کر سکتا ہے. میں تو روٹی لے آویں، تو لے آویں، آ جاؤ بھائی پرانو کھواؤ، کم ویلا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ سب سے سادہ شادی آپ نے فرمائی ہے کہ میری امت کا غریب سے غریب آدمی بھی اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ کسی سے شادی کر سکے. تو سارے لوگ اپنی روٹی لے کر آئے. اس دسترخوان پہ گوشت نہیں تھا، سوکھی روٹیاں تھیں، کھجور تھی اور پنیر تھا. شادی ہو گئی. آپ نے مہر تھوڑا بھی رکھا، زیادہ بھی رکھا، بہت زیادہ بھی رکھا، درمیانہ بھی رکھا. حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کو آزاد کرنا مہر رکھا. مہر پیسے کے نہیں تھے، غلام تھی، آزاد کر کے اسی کو مہر بنایا. باقی تمام بیگمات سے جو آپ نے نکاح کیا تو 4 اور 500 درم کے درمیان مہر تھا. 400-500 درم آج کا کوئی وہ بن جاتا ہے، کوئی 20-25 ہزار روپیہ بن جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان بڑے زور میں تھا. ام حبیبہ سے نکاح کی کیا وجہ تھی؟ ابو سفیان کے زور کو توڑنا تھا. اس کے بعد اس کی طاقت ٹوٹ گئی. جب بیٹی چلی گئی تو اس کی مخالفت ختم ہو گئی. تو اس کا نکاح، اس میں جو وکیل بنے تو وہ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور حضور کی طرف سے جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ نجاشی بادشاہ بنا. تو نجاشی نے پھر اپنی پسند سے 400 دینار مہر رکھا. 400 دینار 180 تولہ بنتا ہے. 180 تولہ 400 دینار. تو اب حساب لگا لو، کوئی میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ 2.25 لاکھ کے ارد گرد میں یہ مہر بنتا ہے. یہ بھی آپ نے رکھا. پھر آپ نے اس کو باقی رکھا، اس کو رد نہیں کیا تو گویا اس کے جائز ہونے کا راستہ نکل آیا. تو اب اگر کوئی زیادہ مہر رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے وہ تو اتنا مہر کیوں رکھے ہے، اور اگر کوئی تھوڑا رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتا بھائی تو اتنا مہر تھوڑا کیوں رکھے ہے. سارے طریقے موجود ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے محبوب بیٹی اور حضرت علی کی فصاحت کو وراثت میں لینے والی. حضرت علی کی فصاحت اخطب الانبیاء بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد حضرت علی جیسا فصیح انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. ان کی وہ فصاحت بیٹوں کو نہیں ملی، بیٹی کو ملی. حضرت زینب کے پاس وہ فصاحت. نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. 40,000 درہم اس کا مہر رکھا گیا. 40,000 درہم جو آج کا کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. عبداللہ بن جعفر خود بہت بڑے تاجر تھے. تو یہ ساری شیکیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب شریعت کے اندر ہیں، شریعت سے باہر کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. وہ چونکہ مدینے میں تھا اور رقیہ مکے میں، زینب مکے میں شادی ہوئی. اور پھر جب ام کلثوم کی ہوئی تو وہ ان کی وفات کے بعد ہوئی تو اس میں بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ نے کیا، بڑا اہتمام کیا، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واحد خاتون ہیں، زینب بنت جحش، جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا. اللہ نے پڑھایا. ابھی ہم نکاح پڑھائیں گے
میں پڑھاؤں گا، بچی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول، آپ سارے گواہ، اور وہ قانونی طور پر کچھ دو گواہ ادھر دستخط کریں گے لیکن آپ سارے گواہ ہیں۔ لیکن زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ امیمہ ہیں بنی ہاشم لیکن ان کا نکاح ہوا بنو اسد، تو وہ قبیلہ پھر اسد ہی بن جاتا ہے۔ تو اب وہ جو آپ نے غلام سے نکاح کر دیا زید بن حارثہ سے، تو وہ بنی نہ، طلاق ہو گئی۔ اللہ ایک رسم مٹانا چاہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، بیٹا وہی ہے جو نسب کا ہو، جو جس کو جب کوئی بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر اس پر سارا وراثت بھی چلتی تھی، حقوق بھی چلتے تھے۔ تو اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، بیٹا وہی ہے جو تمہاری پشت سے نکلاؤ، اور بیٹا اعزازی طور پہ جس کو مرضی بناؤ، لیکن یہ شریعت صرف اسی بیٹے کے لیے۔ طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا نکاح کرو۔ اب ہمارے نبی ڈریں کہ میں جو نکاح کر لوں یہ تو سارا عرب اکسی 9 گھر بہا لے، چونکہ ان کو بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کو۔ تو آپ نے تردد، کیسے کروں۔ جب آپ نے ابتدا نہیں کی تو ایک دم آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، قرآن اترا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے تیرا نکاح کر دیا، زینب سے کر دیا۔ تو آپ مسکرا پڑے گا، ہے کوئی زینب کو خوشخبری دینے والا؟ تو ایک خاتون بھاگی گئی تو حضرت زینب کپڑے دھو رہی تھی، کہا زینب مبارک ہو تمہیں، اللہ نے نکاح پڑھ دیا۔ تو اسے اس سجدے میں گر گئے اور گلے سے ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ ایک واحد منفرد ایجاب و قبول رکن ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں، گواہ ضرور۔ السلام علیکم دوستو، ایسے اسلامک بیان سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔